اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور زیارت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جیسے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلا جائے اور جو ہی وہ گھر سے ارادہ کر لے، بعض حدیث میں ایسے ہے تو اس کی تمام گناہیں بخش دی جاتی ہے۔ جو ہی گھر سے نکل جائے زیارت کی نیت سے تو اس کی تمام گناہیں بخش دی جاتی ہے، اور یہی چیز کامل الزیارات میں بھی کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر کربلا کی زیارت کی سب سے کم ترین جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ زائر گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے نوزاد ابھی دنیا میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی لکھ دیا کہ یہ گناہیں جو انسان انجام دیا ہوتا ہے وہ یہ بھی بخش دی جاتی ہے، اور جو آئندہ کی گناہیں ہوتی ہے وہ بھی بخش دی جاتی ہے۔ البتہ اس کی ذیل اور تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ جو آئندہ کی گناہیں ہیں یقیناً ایک زائر امام حسین علیہ السلام جان بوجھ کے کوئی گناہ انجام نہیں دے گا، یہ جو بھول اور انسان بھول کے گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ اسے درگزر کرتا ہے۔ بہرحال بہت ساری اس کی تفسیریں بھی بیان ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بھی اسی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام جو کہ روح کی تسکین ہے، روح کو تقویت دیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ذریعے سے یعنی انسان جو ہے وہ قرب الہی کے اعلیٰ منازل پہ پہنچ جاتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام سے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک زائر جب اس کی گناہ بخش دی جاتی ہے تو وہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جیسے روایت میں ہے کہ جس شخص کی اللہ سبحانہ و تعالی خیر چاہے قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ، فرمایا کہ جس شخص کی اللہ سبحانہ و تعالی جس انسان کا خیر چاہے اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام اور محبت زیارت امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی جملہ تھوڑا سخت ہے، فرمایا کہ اللہ جس کی برائی چاہے، اللہ اکبر، اللہ جس کی برائی چاہے تو اس کے دل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نفرت ڈال دیتا ہے، اللہ اکبر، اور آپ علیہ السلام کی زیارت کی نفرت۔ یعنی یہ جو اشخاص جو ہمارے ارد گرد کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ جو حب امام حسین علیہ السلام میں اور زیارت کی حب میں سب کچھ فراموش کر دیے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کربلا چلے جائے، سمجھ جانا کہ اس سے اللہ جو ہے وہ راضی ہے، اور اس کے دل میں جو ہے حب حسین اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی حب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈال دیا ہے۔ اور اس کے برعکس جو افراد ہم دیکھتے ہیں وہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے، تو عرض یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سب کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید معصوم حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ آپ بھی خیریت سے؟ الحمدللہ دعائیں ہیں قبلہ آپ کی۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ، تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور گزشتہ کئی روز سے ہماری گفتگو کا سلسلہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، تو میں آپ کی خدمت میں بھی پہلا سوال زیارت کے عنوان سے ہی کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، لیکن آپ کی زبانی اور ایک دفعہ آپ کی نصیحت ہمیں پہنچ جائے، یہی سوال میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ فضیلت زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی پر اگر آپ روشنی فرمائیں، بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی المکی المدنی الابتہ التہامی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، اما بعد۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کثرت کے ساتھ روایتیں موجود، اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا احساء کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک بے شک، اتنی زیادہ روایتیں آئی ہیں کثرت کے ساتھ کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور یہاں تک کہ ائمہ اطہار علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام، خود شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام نے اس بات پر کافی تاکید کی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے، اور روایات میں جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جی خالق کائنات خداوند کریم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ اور روایات میں جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ ملائکہ روزانہ 70,000 ملائکہ، بعض روایتوں میں ہے کہ 4,000 ملائکہ آتے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے 4,000 ملائکہ استقبال کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن سے وہ زیارت کے لیے گھر سے اپنے نکلتا ہے، اس دن سے اللہ اس کے اہل تک پہنچانے کی ضمانت لے لیتا ہے، ملائکہ اس کی محافظت کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور کم ترین جزا جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے اہل کی حفاظت کرتا ہے اور روز قیامت اس کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روایات میں جو وارد ہوا ہے کہ خالق کائنات نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہا کہ میں ان قدموں پر کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے سفر میں گرد آلود ہوئے ہیں، مغبر ہوئے ہیں، میں ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آسان
مرحلہ نہیں ہے۔ اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو یوں تو بیان کرنا اور احسا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بے شک اس لیے کہ روایات میں جیسا کہ وارد ہوتا ہے کہ ہر قدم پر جیسے ہی پہلا قدم انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گھر سے باہر نکالتا ہے، جی اس کے لیے نامہ اعمال میں 1000 حسنات لکھ دیے جاتے ہیں، اللہ 1000 اکبر، سیئات اس کے محو کر دیے جاتے ہیں، 1000 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور آپ کی خدمت میں گزارش کریں کہ یہ کیوں نہ ہو، جی اور ہونا بھی چاہیے یہی جی بے کہ شک، امام حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے، اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، بے شک، سبحان اللہ، جو سفینہ نجات ہے۔ جی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن کلنا سفینۃ النجاہ، اللہ، سب کے سب نجات کی کشتی ہے، بے شک، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، اللہ لیکن اکبر، حسین کی جو نجات کی کشتی ہے، ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی جو کشتی کی نجات کی کشتی ہے وہ جی سب سے تیز چلنے والی، وہ سریع سبحان تر اللہ، ہے، وہ بے سب شک سے تیز اور سب سے جلدی نجات دلانے والی ہے۔ بے شک، اسی عنوان سے اگر آپ غور کریں تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام جب لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے روز محشر، ان سے 40 سال پہلے زائر امام حسین جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اور آپ یوں اندازہ لگائیں جی کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ام سعید سے امام مخاطب ہے اور فرماتے ہیں کہ قال لی یا ام سعید تزورینا، امام نے ام سعید سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتی ہو؟ تزورین قبر الحسین، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتی ہو؟ قالت قلت نعم، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ ہاں۔ فقال لی زوری، امام نے فرمایا کہ ہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، فإن زیارت قبر الحسین واجبۃ، سبحان یہ جو اللہ، غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ کہ اکبر، زیارت امام حسین علیہ السلام واجب ہے علی الرجل والنساء۔ اللہ اکبر، بے شک، دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں بتا دوں اور بیان کر دوں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں کتنا ثواب ہے، جی کتنا اعلیٰ درجہ ہوگا زائر امام حسین علیہ السلام کا، لوگوں کی منازل اور مقام کیا ہوں گے محشر میں، جو لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہوئے ہوں گے، تو تم لوگ آپس میں تلواریں چلاؤ گے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کے لیے، اللہ اپنے اکبر، اموال کو بیچ دو گے، اپنے ثروت اور سرمایہ کو بیچ دو گے جی کہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیں۔ بے شک، بے شک، تو ظاہر سی بات ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام اس وجہ سے بھی جی اس کا اہتمام خالق کائنات نے کیا ہے، اس کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم سبحان میرا اللہ، ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی جس نے اپنا پورا گھر، اپنی پوری کائنات، اپنا سارا سرمایہ، جی سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے لیے قربان کیا؟ صحیح، اللہ کی خاطر، قرب بے الہی شک، کی خاطر۔
عظمت الہی کی خاطر، دین کی خاطر، جی ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا کہ جو دوسروں کو یہ حکم دیتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ خدا خود اپنے اوپر اس حکم کو نافذ نہیں کرے گا جو دوسروں کو یہ حکم دے رہا ہے؟ یقیناً یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ جس امام حسین علیہ السلام، یوں تو یہ ایک جملہ کہہ دینا انسان کے لیے بہت آسان ہے اور سننے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ آسان ہے، لیکن اے کاش کہ انسان اس منزل پر تصور کر کے سوچے کہ امام حسین علیہ السلام کن منازل سے گزر رہے ہیں اور کس حالت میں شکر الہی بجا لا رہے ہیں، کس کرب و مصیبت کو سہ کر کے حمد الہی کو بجا لا رہے ہیں، کس فساد اور فتنے سے بھری ہوئی دنیا میں علم توحید کو بلند کر رہے ہیں۔ اس کا اندازہ اگر انسان لگائے تو یہ دیکھے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جتنے بھی مجلس و ماتم و گریہ و بکا اور یہ زیارتیں ہو رہی ہیں، وہ سب امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم فعل کے سامنے بہت چھوٹے نظر آئے۔ یقیناً یقیناً، بے شک بے شک۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو، یہ دنیا ہے اور دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے بند کر دیں گے، ہم اسے روکیں گے، یہ رکنے والی نہیں ہے، اس کا اہتمام خالق کائنات نے کیا ہے۔ بے شک امام حسین کو اللہ نے مرکز ہدایت بنایا ہے، چراغ ہدایت بنایا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں گا بسم اللہ، کہ آپ اسی سے عظمت امام حسین علیہ السلام کا اندازہ لگائیے اور لوگوں کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور الفت کس طرح سے پائی جاتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو ان 2 سالوں میں لگ گیا ہوگا۔ کہ اس 2 سال کے زمانے میں جو اس وبا کا اور بیماری کا زمانہ ہے کہ جہاں انسان اپنے گھروں میں باپ بیٹے سے سوشل ڈسٹینس رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ماسک لگا رہا تھا اور اپنی حیات کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس زمانے میں بھی لوگوں نے امام حسین کی زیارت کو نہیں چھوڑا۔ امام حسین علیہ التحیۃ والسلام کی زیارت کے لیے لوگ گئے اور لوگوں نے زیارتیں کی، اور وہاں نہ کوئی سوشل ڈسٹینس تھا، نہ کوئی بچاؤ کے امکانات لوگ اپنے لیے فراہم کر رہے تھے۔ اس طرح سے شمع کے پروانے کی طرح سے ٹوٹے پڑ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر کی طرف۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا میں موت بچ رہی ہے، اگر حیات کہیں مل سکتی ہے تو یہی ادھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے، حیات مانگنے کے لیے قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے۔ اور قبر امام حسین علیہ السلام وہ عظیم جگہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ جہاں صرف جسم و جسمانیات کو حیات نہیں ملتی، بلکہ وہاں روح کو حیات ملتی ہے، وہاں فکر کو حیات ملتی ہے، وہاں معنویت میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہدف اور مقصد خلقت کو پا لیتا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں معرفت الہی ملتی ہے، وہاں قرب الہی ملتا ہے، وہاں سے انسان نورانیت لے کر کے آتا ہے۔ وہاں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی آنکھیں ان انوار کو دیکھ لیتی ہیں کہ جس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہم قرب الہی کی طرف آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے زیارت امام حسین علیہ السلام بہت ہی عظیم، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں انسان امام حسین علیہ السلام کے ایثار اور قربانی کو دیکھ کر کے یہ نتیجہ نکالنے پر ہر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ عظیم ذات، وہ بامعرفت ذات، وہ اعلیٰ مقام رکھنے والی ذات امام حسین علیہ السلام کی جو دختر پیغمبر کے لخت جگر ہے، جس کو پیغمبر اسلام نے اپنا بیٹا کہا ہے، جس کو امیر المومنین نے اپنی دونوں آنکھیں کہا ہے، ایسے شخص نے، ایسی ذات نے جب کربلا میں اس عالم میں قربانی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب اتنی عظیم ذات قربان ہو رہی ہے تو جس کے لیے قربان ہوئی ہے وہ بہت ہی عظیم ذات ہے. بے شک بے شک معرفت الہی حاصل. یقیناً. جی قبلہ، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام پر روشنی فرمائی، اور معارف کے ایک عظیم جملات کو آپ نے اپنے زبان سے جاری رکھا. تو اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا یقیناً کربلا مقدسہ میں ایک عظیم ثواب ہے، اور اس پر آپ نے گفتگو بھی فرمائی. وہ حضرات جو کسی مشکل کے تحت کربلا نہیں آ سکتے، دور سے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، ناظرین محترم، ظاہر کی بات ہے کہ یہ دین، جو دین ساری کائنات کے لیے ہے اور ہر بشر کے لیے ہے، اس میں امیر، غریب، فقیر، مسکین، دولت مند، سرمایہ دار، یہ سب ہماری دنیاوی نگاہوں سے امتیاز رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں، اہل البیت علیہ السلام کی نگاہ میں مال اور دولت اور سرمایہ یہ چیزیں سبب امتیاز نہیں ہے. اہل البیت علیہ السلام کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں جو چیز معیار قرار دی گئی ہے وہ تقوی قرار دیا گیا ہے. بے شک. ظاہر سی بات ہے کہ جب دین سب کے لیے آیا ہے تو زیارت امام حسین علیہ السلام ظاہر سی یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے بآسانی میسر ہو جائے گی جو لوگ اس دنیا میں مثلا سرمایہ دار ہیں یا جن کے پاس امکانات ہیں اور وہ جا سکتے ہیں وہاں. لیکن وہ افراد جو نہیں جا سکتے، ہو سکتا ہے کہ سرمایہ اور پیسہ ہی وجہ نہ ہو، کوئی مریض ہے اس بنیاد پر نہیں جا سکتا، کوئی کمزور ہے اس وجہ سے نہیں جا سکتا، بالکل، یا کوئی اور علت ہو، اپنے گھر والے اور اپنے اہل و عیال کے کسب معاش میں مصروف ہے، اس سے اس کو چھٹی نہیں ملتی کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے، تو کیا وہ محروم رہ جائے؟ نہیں. اللہ تعالی جو کریم ہے، مہربان، اہل البیت علیہ السلام جو کریم ہے، مہربان ہے، انہوں نے سب کے لیے راہوں کو کھلا رکھا. جب یہ بات امام نے فرمایا کہ محشر میں لوگ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ اے کاش میں بھی زائر امام حسین علیہ السلام میں سے ہوتا، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی عظمت کیا ہے، تو ہر بشر، ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش کہ میں بھی زائر امام حسین علیہ السلام میں سے ہوتا. سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو نہیں جا سکتے، اس میں کئی وجہیں ہو سکتی ہیں. امکان ہے کہ انسان بیمار ہو نہ جا پائے، سرمایہ اور دولت اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ نہ جا پائے، یا کسی اور وجہ سے نہ جا پائے، تو کیا وہ ان ثواب سے محروم رہ جائے؟ نہیں. امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو بہتر ہے کہ تم جاؤ کربلا. سبحان اللہ. اور کربلا جا کے زیارت کرو. روایت میں جناب خدیر سے جو روایت ہوئی ہے اس میں باقاعدہ وضاحت کیا ہے امام نے، اور زیارت نہ کرنے کو امام نے اہل البیت علیہ السلام پر اور خود امام حسین علیہ السلام پر جفا قرار دیا ہے. اللہ اکبر. بے شک. لیکن امام نے سوال کیا کہ کیا تم زیارت کے لیے جاتے ہو؟ جی. اس حدیث کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا تفصیل سے سنا دوں تاکہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا مسئلہ. بسم اللہ. یا صدیر تزور قبر الحسین فی کل یوم، اے صدیر کیا تم ہر دن زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہو؟ قلت جعلت فداک اللہ. امام نے کہا کہ میں خدیر نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، نہیں میں روز زیارت کے لیے نہیں جاتا. قالا فما اجفاکم،
कितना ज्यादा तुम जफा करते हो। खाला फतजूरूनहु फी कुल्ल जुमुआ, क्या तुम हर जुमा को इमाम की ज़ियारत के लिए जाते हो? जी। कुल्तु ला, तो दिल कहते हैं कि नहीं। खाला फतजूरूनहु फी कुल्ल शहर, क्या हर महीने इमाम की ज़ियारत करते हो? जी। कुल्तु ला, कहा कि नहीं। इमाम फरमाते हैं कि क्या हर साल जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हो? सही। कुल तो कद यकून तालिब, तो सुधीर कहते हैं कि हाँ, किसी किसी साल ऐसा हो गया है मौला कि मैं गया। काला या सुधीर मा जफाकुम लिल हुसैन, ये जुमला अजीब है इमाम का वाकया, इस पर गौर करने की जरूरत है, तवज्जो करने की जरूरत है। जी। मा अजफाकुम लिल हुसैन, तुम कितना जफा कर रहे हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। बेशक। उसके बाद इमाम फरमाते हैं वो कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह के नजदीक 2000 मलक हैं जो अपने बाल को बिखराए हुए परेशान हाल रोते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं। जी। सुधीर तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हो? जी। फी कुल्ल जुमुआ 5 मर्रात, हर जुमुआ को 5 मरतबा इमाम हुसैन की ज़ियारत किया करो। वफी कुल्ल यौमिन मर्रा, और हर दिन 1 मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत किया करो। कुल तो जुइलतु फिदाक इन्न बैनना व बैनहु फरासिखुन कसीरा, फरासिखुन कसीरा, मैंने इमाम से इरशाद फरमाया मौला मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, हमारे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान कई फरसख का, बहुत ज्यादा फरसख का फासला है। जी। इमाम ने फरमाया कि अगर तुम नहीं जा सकते फक़ाल ली, इमाम ने फरमाया कि इसअद फौक़ सतहिक, तुम नहीं जा सकते हो तो अपने घर की छत के ऊपर जाओ। ये है, सुभान अल्लाह, ये करम अहले बैत है, ये करम अहले बैत है कि जो नहीं जा सकता उसको इमाम ने महरूम नहीं किया है, वो सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से महरूम नहीं होगा। यहाँ इमाम ने हल बताया, नहीं जा सकते, तुम दूर हो, इमाम तक तुम्हारी रसाई नहीं हो सकती, बीमार हो, परेशानी है तुम्हें, किसी भी वजह से तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला हाजिर नहीं हो सकते, इतना तो कर सकते हो कि अपने घर की छत के ऊपर जाओ, खुली फजा में जाओ, तसव्वुर करो, अपने दाहिनी तरफ देखो, अपने बाईं तरफ देखो, आसमान की तरफ अपना सर करो, रुख करो, और खुलूस से नीयत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ रुख करके इशारा करके और कहो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुमको वही सब कुछ मिलेगा, वही तमाम सवाब मिलेंगे जो लोग करबला में जाके ज़ियारत करते हैं। इतना कर सकते हो? बेशक। अच्छा, वजह क्या है ये तक, तो मैं यहाँ जरा ये बात खत्म कर दूं कि तक तो बोला का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का तमाम सवाब लिखा जाएगा और हज और उमरा लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। सुधीर कहते कि फिर उसके बाद मैं हमेशा हर महीने अक्सर मिन 20 मर्रा मैं ये काम अंजाम देता था। बेशक। दूसरी एक रिवायत में आया है कि ज़ाहिरन छठे इमाम ही से वो भी रिवायत है कि इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए
اللہ اکبر، عجیب روایت ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر غور کرے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری ویلو کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، انوار اہل البیت علیہ السلام کے سامنے ہماری کوئی ویلو نہیں۔ ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پیروں کے تلے، جوتیوں کے تلے خاک جو ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، یہ مظلومیت امام حسین کی طرف اشارہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے سے کتنی خوشی پیغمبر اسلام کے دل میں ہوتی ہے، کتنی خوشی امام حسین علیہ السلام کے دل میں ہوتی ہے، کتنی خوشی امیر المؤمنین کے دل میں ہوتی ہے، کیسا بہتر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا محسوس کرتی ہے، کتنا خوش ہوتی ہے، فرحت کا احساس کرتی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کتنا سکون پاتے ہیں تمہارے زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانے سے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو تم یہ کوشش کرو گے کہ ہم ہمیشہ زیارت ہی کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہے آخر؟ بے شک کیوں ہے آخر؟ میں یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ مظلومیت امام حسین علیہ السلام کربلا میں جی پیاس نہیں تھی، بے شک، پیاس ایک ٹھیک ہے ظلم تھا امام حسین علیہ السلام پر، لیکن بڑی مصیبت نہیں تھی۔ بڑی مصیبت امام کے لیے واقلۃ ناصرہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ناصر کتنے کم ہیں، میرے مددگار کتنے کم ہیں، بے شک، یہ تھا۔ جی اور اس چیز کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ آج جب زیارت پر اہل بیت کے چاہنے والے پروانے شمع امامت جب جاتے ہیں تو پیغمبر اسلام خوش ہوتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہوتی ہے۔ بے شک، جبکہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زیارت سے، جی اگر آپ اس کو اس عنوان سے غور فرمائیں کہ اس زیارت کرنے سے ذات حسین علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جی ذات اہل البیت علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا سارا فائدہ پلٹ رہا ہے خود ہماری طرف۔ جی عمر میں اضافہ ہوتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے سے، بے شک، رزق میں وہ اضافہ ہوتا ہے، جی دنیا میں تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، بے شک، اس کی دعائیں وہ جاتا ہے تحت قبہ حسین علیہ السلام، دعا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے شک، اس کے آل اولاد اہل اس کی دعاؤں کے ذریعے سے بخش دیے جاتے ہیں، صحیح، وہاں سے ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر کے آتا ہے، جی مقروض ہے تو قرض سے سبکدوش ہو کے آتا ہے، بیمار ہے تو بیماریوں سے نجات لے کے آتا ہے۔ یہ سب کچھ ملتا ہے کس کو؟ ہمیں ملتا ہے۔ جی اس کے علاوہ اخروی لحاظ سے ہر قدم پر ہمارے نامہ اعمال میں 1000 حسنات لکھے جاتے ہیں، جی ہر قدم پر ہمارے نامہ اعمال سے 1000 برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، جنت میں 1000 درجے بلند ہوتے ہیں، صحیح، اور محشر میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں زائرین امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ سبحان اللہ، سارا فائدہ تو ہمیں مل رہا ہے، جی لیکن کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور اہل البیت علیہ السلام خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جی ہمارے زیارت پر جانے سے خوش ہوتی ہے؟ بے شک، بے شک، شاید اس مظلومیت کو یاد کر کے جب حسین تنہا جی حل من ناصر
ینصرنا هل من مغیث یغیثنا کی آواز لگا رہے تھے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. آج جب اہل البیت علیہ السلام پر پیغمبر اسلام یہ دیکھتے ہیں کہ جھوک در جھوک لوگ امام کی طرف لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہہ کے جب آپ بلند آواز سے آگے بڑھتے ہیں تو دل پیغمبر قلب نازنین میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سکون پاتا ہے. بے شک. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہدف پیغمبر اسلام اس کائنات میں آنے کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ بشریت کو ہدایت دیں، لوگوں کو اللہ کا مقرب بندہ بنائے، لوگوں کی استعداد کے مطابق ان کو درجہ کمال انسانیت پر پہنچا دیں. اور وہ آج زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے بدرجہ اتم پورا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. لوگ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جب جاتے ہیں تو تکبر و غرور ختم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں. جب اس دربار کی طرف خلوص نیت کی طرف سے چلتے ہیں، نیت کو خالص کر کے جب روضہ امام حسین علیہ السلام یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، روایات میں ہے کہ حضرت زہرا ان کے لیے دعا کرتی ہیں، پیغمبر اسلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ التحیۃ والسلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خود امام حسین علیہ السلام ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ادنا سا لبیک یا حسین کہہ کر کے ہم دعائے ائمہ اہل البیت علیہ السلام میں، دعائے پیغمبر اسلام میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. جب ہم دعائے پیغمبر اسلام میں شامل ہو جائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر جس کی مغفرت کے لیے دعا کریں وہ نہ بخشا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جس کی مغفرت کے لیے دعا کریں وہ نہ بخشا جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اصلاً یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام دعا کریں اور نہ بخشا جائے. بے شک. وہ مقصد الہی جو ہدایت بشریت ہے وہ آج زیارت امام حسین علیہ السلام سے پورا ہو. بے شک بے شک. جی قبلہ تقریباً 3 منٹ کا ٹائم بچا ہے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے تو انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے. 3 منٹ کا ٹائم قبلہ ہے ہمارے پاس. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو جب ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو ہمیں خلوص نیت کی ضرورت ہے اور اس تصور کے ساتھ جائیں ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور مایوس نہ ہو. گناہگار سے گناہگار انسان ہو مایوس نہ ہو، بلکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ بڑی کریم بارگاہ ہے. اہل البیت علیہ السلام کی بارگاہ بڑی کریم بارگاہ ہے. گناہگار سے گناہگار انسان بھی اس بارگاہ میں بخشا ہے. بے شک. دوسری چیز جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ اس زبان سے دعا کرو کہ جو زبان جس زبان سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. صحیح. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ایسی زبان لے آنا کہ جس زبان نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ایسی زبان لے آنا کہ جس سے کبھی غیبت نہ ہوئی ہو، ایسی زبان لے آنا کہ جس سے کوئی غلط الفاظ صادر نہ ہوئے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. یقیناً. سوال کیا گیا اہل البیت علیہ السلام سے کہ مولا ایسی زبان کہاں سے لے آئے کہ جس سے کبھی گناہ نہ ہوا؟ تو امام نے فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو، دوسرے تمہارے لیے دعا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خصوصاً زائرین امام حسین علیہ السلام سے میں ادباً یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ
زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں تو اپنے لیے تو جو دعا کرتے ہیں وہ کیجئے، تمام مومنین اور مومنات کے لیے جی دعا کیجئے، اور خصوصاً اس پرآشوب زمانے میں اپنے اور اپنی قوم کے بچوں کے لیے اور اپنی قوم کے لوگوں کے لیے یہ دعا کریں کہ ہم دین پر باقی رہیں، صحیح، دین ہمارا سلامت رہے، ہمارے دلوں میں محبت اہل البیت علیہ السلام جائے گزین ہوتی رہے، دن بدن روز افزون ہوتی رہے۔ انشاءاللہ جی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم بارگاہ اہل البیت علیہ السلام خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتے ہیں تو روایات میں آیا ہے کہ تکبر اور غرور نہ رکھیں، جی صحیح، اگر ہم سوار جا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کی توہین نہ کریں یا انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، جی بلکہ اسی لیے پیدل چلنے کی تاکید اور پیدل زیارت کرنے کی تاکید ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے زیادہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو ہمیں اہل البیت علیہ السلام سے توفیقات طلب کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہیں سے ہمیں توفیقات ملتی ہے اور وہیں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دل تو نہیں کر رہا کہ جلسے کو ختم کیا جائے، اتنی نورانی گفتگو سے یقیناً محفل جو ہے وہ نورانی ہے، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور نہایت ہی آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ انہی خوبصورت کلمات کے ساتھ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھی کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اس میں شکریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، بلکہ شکر گزار میں ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ مولا کے اس نام سے جو ٹی وی چل رہا ہے اس پر اپنی بات گزارش کرنے کی توفیق ملی، اور ہم نہایت آپ حضرات کے اور تمام آپ کے کارکنان کے شکر گزار ہیں، اور بارگاہ احدیت میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہمارے اس خلیل سے عمل کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی آمین، الہی آمین۔ انہی خوبصورت دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ نے، اور جس طریقے سے چیزوں کے اوپر انہوں نے زیارت حضرت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کی فضیلت پر انہوں نے جو گفتگو فرمائی، اور یقیناً وہ عظمت جو زائر کے لیے مختص کیا گیا ہے، حسب توفیق ہے کہ انسان کربلا آ سکتا ہے یا کربلا نہیں آ سکتا، یقیناً نیت جو ہے وہ شرط ہے۔ تو جہاں کہیں بھی کوئی بھی زائر ہے وہ اگر کربلا نہیں آ سکتا تو یقیناً اگر اس کی دل میں خلوص ہے، خالص نیت کے ساتھ وہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف متوجہ ہے تو یقیناً اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس زائر کے لیے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ مقدس مہینہ اور یہ مقدس روز جو کہ 40 حسینی کے ساتھ منسوب ہے، زیادہ سے زیادہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔